آج میں آپ لوگوں کو 1900 سال پرانی چینی لوک کہانی بیوہ اور اس کا بیٹا سنانے والی ہوں۔ یہ کہانی ہے قحط کی۔ ایک بیوہ کے دو بیٹے تھے، یاؤ پاؤ جو اسکول جایا کرتا تھا، یاؤ میاؤ جو مٹی جوتنے کا کام کیا کرتا تھا۔ یاؤ میاؤ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور وہ بہت زیادہ محنتی تھا۔ اس نے 30 سال بہت زیادہ محنت کی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی یاؤ پاؤ کو اسکول بھیجا اور اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک سال بہت زیادہ بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے سارے ملک کی فصلیں تباہ ہو گئی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یاؤ میاؤ کے سر پر بھی بہت زیادہ قرضہ تھا جسے وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا اور فصل کے تباہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو گیا۔ پھر ملک میں بہت بڑا قحط آیا جس میں 20,000 لوگوں کی جانیں گئیں۔ اپنے گھر والوں کو فاقہ کشی سے بچانے کے لیے یاؤ ماؤ نے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیلوں کو مارا، آخر میں اپنے گھوڑوں اور خچروں کو مارا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بچا سکے۔ ہر دفعہ جب بھی وہ گوشت کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرتا تو اس کے ہمسائے گوشت مانگنے کے لیے آ جایا کرتے۔ کیونکہ وہ بھی قحط کی حالت سے گزر رہے تھے اور یاؤ ماؤ ان کے درد کو محسوس کر سکتا تھا، اسی لیے وہ انہیں منع نہیں کر پاتا تھا۔ ایک بیوہ ہر دفعہ گوشت مانگنے کے لیے آ جاتی اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ یاؤ ماؤ کے پاس پہلے ہی کم ہوتا ہے اور میں ہر دفعہ مانگنے چلی آتی ہوں۔ آخر کار وہ اپنی بیٹی یاؤ ماؤ کے پاس لائی اور کہا کہ وی آر اگینسٹ starving. I will give you this girl for some meat. She is strong and can serve your mother. لیکن یاؤ ماؤ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں گوشت دوں گا لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں لے سکتا۔ لہٰذا یاؤ ماؤ نے ایک بار پھر اس عورت کو گوشت دیا اور وہ گوشت لے کر گھر اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ لیکن جب گوشت ختم ہو گیا دوبارہ سے وہ کمزور ہو گئی اور فاقہ کشی کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی۔ تو بیوہ نے کہا کہ ہم سب مر جائیں گے، اسی لیے ہم میں سے ایک کو مر کر باقیوں کی جان بچانا پڑے گی۔ میرا بیٹا اب چل نہیں سکتا، اسی لیے میں اس لڑکی کو ماروں گی اور اس کی جان بچاؤں گی، پھر ہم اس کو کھائیں گے۔ لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ لڑکی کو مت مارو، گوشت کے لیے اس لڑکی کا سودا یاؤ ماؤ کے ساتھ کر دو۔ اس کی ماں نے کہا کہ یاؤ ماؤ بھی جلدی فاقہ کش ہو جائے گا اور وہ اس لڑکی کو مار دے گا، اس سے اچھا ہے کہ میں اسے مار دیتی ہوں۔ اور پھر وہ بڑا چاقو لے کر اسے تیز کرنے لگی۔ اس نے لڑکی کو بینچ پر لٹایا اور وہ اسے مارنے کے لیے تیار ہی تھی کہ یاؤ ماؤ ان کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس نے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو اس نے بیوہ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ بیوہ نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، جب تک فصلیں نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے کو مارا کریں گے اور آخر میں بچنے والا ہی زندہ رہے گا۔ لیکن یاؤ ماؤ نے کہا کہ نہیں، اس لڑکی کو مت مارو، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اپنے ساتھ اور اس کے بدلے تم مجھ سے گوشت لے سکتی ہو۔ اس کے بعد اس نے بیوہ کو کئی من گوشت دیا، اس کے لیے اور اس کے مرتے ہوئے بیٹے کے لیے۔ 4 مہینے گزر گئے، یاؤ ماؤ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب بھوکے تھے، یاؤ ماؤ، اس کی ماں، اس کا چھوٹا بھائی اور وہ لڑکی۔ جب یاؤ ماؤ کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے بھوک سے مر جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو مار دوں گی۔ لیکن یاؤ ماؤ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی مرے گا۔ آج رات سوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور اس لڑکی کو مارنے سے اچھا ہے کہ آپ مجھے مار دیں۔ لہٰذا وہ سب سونے کے لیے اپنے بستر میں چلے گئے۔ سردیوں کا موسم تھا، گھر میں شدید سردی اور سیاہی تھی، گھر میں کوئی لکڑی، کوئی روشنی، کوئی کھانا نہیں تھا اور وہ سب بھوکے تھے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی سیاہی، سردی اور مایوسی گھر میں بڑھتی چلی گئی اور یاؤ ماؤ نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور جس کی کمر کے گرد سونے کا بیلٹ تھا۔ اس کے بال لمبے اور سفید تھے اور اس کا چہرہ جینٹل اور کائنڈ تھا اور وہ پکارنے لگا، یاؤ ماؤ، میری بات دھیان سے سنو۔ تم جانتے ہو کہ قحط کی وجہ سے اس جگہ پر کتنے لوگ مرے؟ یاؤ ماؤ نے جواب دیا، میں نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ کافی تعداد میں لوگ مرے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا لیکن تمہارے گھر کے سارے ممبر سلامت ہیں اور تم نے ایک لڑکی کی بھی جان بچائی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو، تم نے 30 سال زمین کو جوتا اور تم نے کبھی بھی ہیون یا ارض سے شکایت نہیں کی۔ بارشیں آئیں، پانی برسا، طوفان آئے، ہوائیں چلی، زلزلے آئے، لیکن تم پھر بھی پیشنٹ اور کائنڈ تھے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھے تھے، تم نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا، اسے اسکول بھیجا جیسے ایک باپ کرتا ہے۔ تم نے اپنے ہمسایوں کی بھی مشکل میں مدد کی، تم نے ایک اچھی زندگی جی جس کی وجہ سے تم فاقہ نہیں کرو گے۔ صبح تم جلدی اٹھنا اور مشرقی پہاڑ کی طرف ویرانے میں جانا، وہاں پہ تمہیں کافی سارا گوشت، نٹ اور سیڈ ملیں گے، انہیں اپنی فیملی کے پاس لانا۔ میں ایک اچھے اسپرٹ ہوں جو زمین پر سب سے اچھے لوگوں کے پاس بھیجی جاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی چلا گیا اور یاؤ ماؤ خوشی سے اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنی فیملی کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ مشرقی پہاڑ کی طرف ویرانے میں گیا جہاں اس نے چھلیاں، پینٹ اور 200 پکی پکائی لومڑیوں کا گوشت پایا۔ وہ بہت خوش تھا اور زیادہ سے زیادہ کھانا گھر لایا اور کافی سارے لوگوں کی جان بچائی۔ اس کہانی کا مورل یہی ہے، if people do good they will have reward۔ اگر لوگ اچھا کریں گے تو انہیں صلہ ضرور ملے گا۔